کی تم توڑا نہ کرو، مذہب اسلام سے منہ موڑا نہ کرو، بہت قیمتی ہے پانچوں وقت کی نمازیں، خدا کے واسطے ان نمازوں کو کبھی چھوڑا نہ کرو۔ محترم سامعین اکرام اور معزز علماء اکرام اور حضرات اساتذہ اکرام اور ہمارے ساتھیوں، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و عظیم ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس متبلغ منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت دنوں سے قلب و جگر میں آرزو تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کے موضوع گفتگو بناؤں، اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے معزز و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزے کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو فرض پر نازل فرمایا، اور تمام کے تمام احکامات کو فرض پر نازل فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ ہمیشہ تحفہ اور گفتوں سے سرفراز فرماتے رہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبلغ تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزے کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو فرض پر نازل فرمایا۔ توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نمازی کو اہمیت دی ہے اور نمازی کی تلقین کی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے، اور کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز خواتین، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں ہو سکتا، کوئی پیر نماز کے بغیر پیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کے سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے قطب، سب سے بڑے ابدال، سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے حاکم، سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے جج حضور نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز ادا کی، اور ان کی رفقائے عزیز حضرات صحابہ اکرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دعوت ادا کی، تابعین نے بھی نماز کو ترک نہیں کیا، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء اکرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ ہاں، کوئی بتا دیجئے مجھے کس نبی نے نماز کو ترک کیا ہو اور وہ نبی بن گیا ہو؟ کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، کوئی محدث نماز کے بغیر محدث بن گیا ہو، کوئی مفسر نماز کے بغیر مفسر بن گیا ہو، کوئی فقیہ نماز کے بغیر فقیہ بن گیا ہو۔ ہاں دوستو، یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز پڑھنے سے ملک کو نوریانیت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پر رونق آتی ہے، نماز پڑھنے سے گھروں میں ترقی ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے سے زندگی آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ ہاں، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جہاں دائیں بھی اندھیرا ہو، جہاں بائیں بھی اندھیرا ہو، جہاں آگے بھی اندھیرا ہو، جہاں پیچھے بھی اندھیرا ہو، ہاں، جہاں روشنی کا کوئی نظام نہیں، یعنی قبرستان میں نماز پڑھنے سے مسائل پریشانی دور ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے سے انسان افضل مرتبہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان انسانوں سے افضل ممتاز ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، نماز ایسا تحفہ ہے کہ جس سے شیطان کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ نماز سے ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون نیک بخت ہے، کون بدبخت ہے، کون کم بخت ہے، کون انسان ہے، کون شیطان ہے، کون حیوان ہے، کون جانور ہے، کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ یہ امتیاز، یہ فرق، یہ فصل، یہ تمیز نماز سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ میں بغیر حوالے کی بات نہیں کرتی، مشکوٰۃ شریف اٹھائیے، صفحہ نمبر 58 پر دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ،
بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، معزز